السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا مسلما اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ احباب گرامی قدر، جیسا کہ پنچایت کا چناؤ ہوا اور بہت سارے احباب نے حصہ لیا تھا، بہت سارے لوگوں نے ٹکٹ لیے تھے، نامینیشن فائل کرایا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جیت ہر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جیت پورے کینڈیڈیٹ میں سے کسی ایک ہی کو حاصل ہوگی۔ اس سے قبل 2 ویڈیوز اور ایک لائیو پروگرام میں نے کیا تھا، جس میں ان تمام خباثتوں سے آگاہ کیا تھا، ان تمام مکروہات اور حدود الہی کی جو حدود الہی کا جو لحاظ نہیں کیا گیا تھا، فوٹوز رہے، ویڈیوز رہے، یا پھر ایک دوسرے پر تانا زنی کرنا، تانا کشنا، ایک دوسرے کے برائیوں کو اچھالنا، ان تمام باتوں پر میں نے گفتگو کی تھی اور آگاہ کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا تھا کہ جیت جب ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت سے جب کسی کو نوازے گا، عہدہ دے کر کے، کرسی دے کر کے، تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ پہلے بھی میں نے کئی ضلع میں، کئی پنچایت میں لوگوں کو جو جشن مناتے ہوئے دیکھا تھا، اس پر ریمارک میں نے کیا تھا، اور آج میں بہت زیادہ دکھی اور بہت زیادہ غمزدہ اور بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوں کہ جو جیت کے بعد ہمارے احباب نے رویہ اختیار کیا، وہ بالکل حدود الہی سے باہر اور شریعت مطہرہ کی جو ہے انتہائی خلاف ورزی پر مبنی عمل تھا۔ جیت، سیٹ، کرسی، عہدہ یہ جب ملا تو میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو عروج و زوال، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ذلت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جسے عزت دے دے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور جسے آزما لے اسے صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اسے آزماتا ہے نعمتیں دے کر کے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اسے عزت دیتا ہے، اسے اکرام کرتا ہے، اسے نوازتا ہے، وَنَعَّمَهُ نعمتوں سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے فیقول ربی اکرمن، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی عزت کی، میرے رب نے میری بڑی عزت کی، مجھے بڑا نوازا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اسے نعمت لے لیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، یا پھر نعمت چھین لیتا ہے، یا نہ دے کر کے آزماتا ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے یا گھٹا دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی بے عزتی کی۔ ان دونوں آیتوں میں دونوں طرح کے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ جن کو جیت حاصل ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید و تقدیس کرنا چاہیے، اور جن کو ہار میسر ہوئی، جن کو شکست میسر ہوئی، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو صبر سے کام لینا چاہیے کہ اللہ کی حکمت بالغہ، قدرت کاملہ اور مشیت جلیلہ سے آدمی کو اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، اور یہ مانگنا چاہیے کہ رب تعالیٰ اس کے اندر کوئی بھلائی اور کوئی خیر ضرور ہوگا، اسی لیے تو نے ہمیں جو ہے اس چیز سے محروم کیا۔
مگر اس کے برعکس شرم و حیا کی بات یہ ہے کہ ہندوانہ طور طریقے پر، غیر مسلمانہ طور طریقے پر ناچ گانے کے ساتھ، رنگ اور جو ہے ڈی جے بی جے کے ساتھ جشن منانا، یہ شریعت کی انتہائی خلاف ورزی ہے اور ایک مسلمان کے شایان شان یہ کام نہیں ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رب تعالیٰ جو ہمیں عزت دیتا ہے، وہ رب تعالیٰ جو ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، وہ رب تعالیٰ جو ہمیں عروج عطا کرتا ہے، وہ رب تعالیٰ جس نے ہمیں عزت افزائی کی، عہدہ دے کر کے، کرسی دے کر کے، وہ منٹوں نہیں لگے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا، وہ غضبناک ہو گیا تو ہم سے وہ نعمتیں چھین سکتا ہے، ہمیں ذلیل کر سکتا ہے، ہمیں ناک و چنے چبا سکتا ہے۔ لیکن افسوس شریعت کی تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا، رنگوں سے ہولیاں کھیلے، ناچے گائے۔ یہ کون سی شریعت ہے ہماری؟ یہ کون سی اہل حدیثیت ہے ہماری؟ یہ کون سی سلفیت ہے ہماری؟ ہماری نمازیں کہاں گئی؟ ہمارے روزے کہاں گئے؟ ابھی جو ہم نے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہم نے روزے رکھے تھے، وہ قیام اللیل و تراویح کہاں گئی؟ وہ سحری افطار کہاں گئے؟ ہم بھول گئے۔ مجھے بہت دکھ ہے یہ دشا دیکھ کر کے، میں بہت زیادہ غم زدہ اور دکھی ہوں۔ کیوں؟ کہ حدود الہی کو جو توڑتا ہے، شریعت کے احکامات کی جو پامالی کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی رہے، مجھے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ میری ذمہ داری ہے ایک خادم ہونے کے ناطے کہ میں ان تمام خباثتوں سے آپ کو آگاہ کروں اور روکوں۔ میرا فریضہ یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ اور یہ ڈیوٹی ہمیں دی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کی دعوت دو اور برائیوں سے روکو، ہم اس پر ضرور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہمیں یقیناً خوشی ہوتی ہے، مگر ان تمام ناشائستہ چیزوں کو دیکھ کر کے ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اور کیوں آپ ایسی حرکتیں آپ لوگ کریں گے؟ جن کو جیت حاصل ہوئی، جن کو بھی جیت حاصل ہوئی، جس نے بھی ایسا کیا، فوری رب کے بارگاہ میں، بارگاہ رب العزت میں استغفار کرے، استغفار۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی شدید۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میری شکر گزاری نہیں کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو ہم زیادہ کر دیں گے، ناشکری کرو گے تو ہم گرفت میں لے لیں گے، ہم سخت ترین عذاب میں تمہیں مبتلا کر دیں گے۔ انسان کے حالات کو بیان کرتے ہوئے رب تعالیٰ فرماتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب انہیں خیر پہنچتا ہے، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے تو یہ کنجوسی کرنے لگتے ہیں، اور جب انہیں کوئی شر پہنچتا ہے تو واویلا مچانے لگتے ہیں، ہنگامہ کرنے لگتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس آیت کریمہ میں بھی دونوں لوگوں کے سورہ معارج کی آیتیں ہیں، دونوں طرح کے لوگوں کے لیے سبق ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت سے نوازا اور اس نعمت کی ناقدری کی، اس کا صحیح جو ہے استعمال نہیں کیا، یا قوم و ملت کو فائدہ نہیں پہنچایا، قوم و ملت کے ساتھ اہانت سے کام لیا، غداری سے کام لیا، خیانت سے کام لیا، ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ نہ دے کر کے، سیٹ لے کر کے جن سے آزمایا اور انہوں نے واویلا مچایا، ایک دوسرے پر طنز کسا، ایک دوسرے کی برائیاں کی، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الٹا بولا اور برا بھلا کہا، اور جو ہے اپنی زبان کو اور اپنے آپ کو بے قابو کیا، تو ایسی صورت میں دونوں لوگوں کے لیے پیغام ہے، دونوں لوگوں کی قباحت بیان کی گئی۔ بہرحال قصہ مختصر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ اور میں نے دیکھا ویڈیو میں، مجھے شرم آئی، ایسے لوگ جو 5 وقت نہیں بلکہ تہجد کے نمازی ہیں، چاشت کے نمازی ہیں، وہ لوگ بھی بھیڑ بھاڑ میں رنگ پھینک رہے ہیں۔ یہ کیسی بے شرمی ہے ہماری؟ اسی لیے میں بار بار ویڈیو بنا کر آگاہ کرتا رہا، میں اپنے فریضے کو انجام دیتا رہا تاکہ آپ لوگ کسی طرح کی بےہودہ حرکتیں نہ کریں، کسی طرح کی یہ ذلیل حرکتیں کر کے اپنے آپ کو اور امت مسلمہ کو پشیماں اور شرمندہ نہ کریں۔ مگر ہم نے ایک بھی نہیں سنی، ہم نے ایک بھی نہیں مانا، ہمیں ان چیزوں کی فرصت نہیں تھی۔ مگر یاد رکھو میرے یارو، یاد رکھو میرے پیارو، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے، مگر آپ لوگوں کی یہ حرکتیں ہمیں بڑا دکھ دیتی ہے، ہمیں بڑا دکھ دیتی ہے، بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اور یقین جانیے جب ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جس نے آپ کو جیت دلائی ہے اور آپ نے ناشکری کی، آپ ناچے، آپ گائے ڈی جے کے تال پر، آپ نے سندور اور آپ نے رنگ پھینکا، رنگ چھڑکا، اللہ اس کی اتنی بڑی خلاف ورزی کی، تو بتلائیے اس کو کیا لگتا ہوگا، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جلدی سے اللہ کے بارگاہ میں
توبہ کیجئے۔ اور اس میں صرف یہ بات نہیں کہ آپ کھلی عام اس طرح ناچیں گائیں، وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیٹ سے محروم کر دیا ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ان کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ وہ بھی آپ کا بھائی ہے، وہ بھی آپ کا بھائی ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی موحد ہے، وہ بھی سلفی ہے، وہ بھی دیندار ہے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سب سے اچھا مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا ہم نے یہ کام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو اپنے آپ کو بتائیں، اور نہیں کیا ہے تو اپنے آپ میں شرمندہ اور توبہ کریں، استغفار کریں۔ بس قصہ مختصر، میں ان باتوں سے آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ جو خباثیں اور جو خباثتیں اور جو مکروہات اور جو ناپسندیدہ حرکتیں آپ لوگوں نے کی ہے، حدود الہی کو توڑا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس سے آپ لوگ فوری معافی تلافی کریں۔ آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ وضو کرتے سب سے پہلے اسی مقام پر 2 رکعت نماز پڑھتے شکرانے کی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد جس حد تک ہو سکتے تھے صدقہ و خیرات کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکرانے کے طور پر اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرتے تھے، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، فقیروں میں بانٹتے تھے۔ لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ ہمارا ضمیر مرنے لگا ہے، ہم دنیاوی حرص اور دنیاوی لالچ میں ہم پڑھ کر کے اپنے دین کو نیلام کر رہے ہیں۔ یقین جانیے آپ کو عزت ملی ہے دین کے نام پر، شہرت ملی ہے دین کے نام پر، ورنہ جانتے ہیں وہ قارون، وہ شداد، وہ حامان جس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، دنیا میں بے شمار نعمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمکنار کیا تھا، مگر سب کو پل بھر نہیں لگا۔ شداد اپنی جنت میں قدم بھی نہیں رکھ سکا جو دنیا میں بنا تھا، فنا کر دیا اسے۔ قارون جس کو ناز تھا، جن کے خزانوں کی چابیاں ایک بڑی جماعت اٹھاتی تھی، اس کو بھی نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دی۔ آپ کس فخر میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ارے وہ فخر میں مبتلا ہونے والے کو تاریخ بیان کرتے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ فخر میں مبتلا ہوا ایک نوجوان اسی طرح اکڑتا ہوا چلا، غرور کرتا ہوا، رب کا حکم ہوا فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ زمین میں مسلسل دھستا چلا جا رہا ہے زندہ۔ میرے یارو، میرے پیارو، ہوش میں آؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور یہ عہد کرو رب کے سامنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو نے یہ نعمت، یہ کرسی، یہ عہدہ، یہ سیٹ دیا ہے، ہم نے جو غلطیاں کی ہے اس سے تیری تلافی چاہتے، معافی چاہتے، تو تلافی کر دے، معاف کر دے، اور پروردگار ہمیں پوری امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ قوم و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یہ دعا کریں اور پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ کام کریں، قوم و ملت کو فائدہ پہنچائیں، اور بلا کسی تفریق اور بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی ڈفرینٹ کے، جو ہے ہر کس و ناکس، جو آپ کے اگینسٹ میں ووٹ الیکشن میں اٹھا تھا ان کو بھی، جو نہیں اٹھا تھا ان کو بھی، جس نے ووٹ دیا ان کو بھی، جس نے نہیں دیا ان تمام لوگوں کے ساتھ یکساں اور سمانتا والا معاملہ کریں، یکسانیت والا برتاؤ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے عزت دے۔ دیکھو عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے، جو مومنوں کے راستے پر، اللہ کے راستے پر، رسول کے راستے پر چلتا ہے اسی کے لیے عزت ہے، اور نہ اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے ذلت ہے، رسوائی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آخر میں یہی بات پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو حرکتیں آپ لوگوں نے کی ہے فوری توبہ کریں، اور اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، بلکہ ہو سکے تو یہ کہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دو بول بول کر کے کہ بھائی اے مسلمانوں کی جماعت، اے علماء کی جماعت، ہم سے گستاخی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجیے، آئندہ ایسی ذلیل حرکتیں ہم نہیں کریں گے، اور اللہ سے ہمارے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کرے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین پر، ایمان پر، ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے حرام کاری، حرام خوری، شیطانیت، دجالیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔